محترم سامعین، جب انسان کے دل کے اندر دنیا کی محبت آتی ہے تو انسان کے دل میں حرص اور بخل بھی پیدا ہوتا ہے۔ بخل انسان کو ان جگہوں پر صدقہ کرنے سے، خرچ کرنے سے روکتا ہے جن جگہوں پر شریعت نے حکم دیا ہے۔ حدیث مبارکہ ہے میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، طبرانی کی روایت ہے، صلاح اول ہذہ الامت بالزہادۃ والیقین ہلاکھا بالبخل والعمل، کہ اس امت کا اول کا جو طبقہ ہے جن کی صلاح اور فلاح یہ سب چیزیں سخاوت کی وجہ سے ہے، یقین کی وجہ سے ہے اور زہد کی وجہ سے ہے۔ اور جب امت میں بگاڑ پیدا ہوگا تو سب سے پہلی چیز بخل اور ہوس ہوگی۔ ہوس کی وجہ سے اور بخل کی وجہ سے امت کے اندر بگاڑ پیدا ہوگا۔ قرآن مقدس کے اندر اللہ رب العزت نے فرمایا، والذین یکنزون الذہب والفضہ ولا ينفقونها فی سبیل اللہ فبشرہم بعذاب علیم یوم یحمى علیہا فی نار جہنم فتکوی بہا جباہم وجنوبہم وظہورہم ھذا ما کنزتم لانفسکم فذوقوا ما کنتم تکنزون۔ جو آدمی جہاں پر اللہ نے حکم دیا ہے خیرات کرنے کا، صدقہ کرنے کا، خرچ کرنے کا، مال کو خرچ نہیں کرتا ہے، کل قیامت کے دن اللہ رب العزت مال کو آگ سے تپائیں گے اور ان کی پیشانیوں پر، ان کی پیٹھوں پر داغ دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا کہ مزہ چکھو جس کو تم اکٹھا کر کے رکھتے تھے۔ تو بخیل آدمی جو ہے وہ اپنی دنیا بھی برباد کرتا ہے اور آخرت بھی، کیونکہ جمع کر کے رکھا، خود نے تو خرچ کیا نہیں، نہ اللہ کے راستے میں، نہ صحیح معنوں میں اپنی اولاد پر خرچ کیا۔ اب اس کے انتقال کے بعد یہ مال تو اس کے ورثہ اڑائیں گے اور آخرت کا بھی اس نے نقصان کر دیا۔ تفسیر ابن کثیر کے اندر علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے ایک واقعہ نقل کیا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں ایک ثعلبہ بن ابی حاتب نام کا ایک شخص تھا۔ اس نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے آ کر عرض کیا، اللہ کے محبوب میرے لیے دعا کریں کہ اللہ رب العزت مجھے مال عطا فرمائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس سے کہا کہ مال اچھی چیز نہیں ہے، دنیا کا عیش و آرام اچھی چیز نہیں ہے، جتنا اللہ نے دیا ہے اسی پر اللہ کا شکر کیا جائے، کثرت مال اللہ رب العزت سے غافل کر دیتا ہے۔ اس نے کہا نہیں اللہ کے محبوب آپ میرے لیے دعا فرمائیں۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے لیے دعا فرما دی۔ اس کے پاس بکریاں تھیں، وہ بکریاں بڑھنی شروع ہوئی، یہاں تک کہ وہ مدینے میں جو رہتا تھا وہ جگہ کم پڑ گئی، مدینے سے باہر چلا گیا۔ پھر جمعے کے دن آتا اور دن میں ظہر اور عصر کی 2 نمازوں کے وقت وہ آیا کرتا تھا، اور اس کے بعد اس کا مال اور بڑا اور دور چلا گیا۔ اب ہفتے میں صرف 1 مرتبہ آتا تھا، یہاں تک کہ اس کے پاس خوب مال بڑھا۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمیوں کے ان کے پاس زکوٰۃ لینے کے لیے، صدقہ خیرات وصول کرنے کے لیے بھیجا تو انہوں نے منع کر دیا۔ انہوں نے یوں کہا کہ یہ ٹیکس ہے۔ انہوں نے واپس آ کے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا، اور ادھر اللہ رب العزت نے قرآن پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام سے ان نے وعدہ کیا تھا کہ ہم زکوٰۃ دیں گے، لیکن جب نہیں دی تو اللہ رب العزت نے قرآن مقدس میں فرمایا، وَمِنْهُمْ مَنْ عَاهَدَ اللَّهُ لَئِنْ آتَانَا مِنْ فَضْلِهِ لَنَصَدَّقَنَّ وَلَنَكُونَنَّ مِنَ الصَّالِحِينَ فَلَمَّا آتَاهُم مِّن فَضْلِهِ بَخِلُوا بِهِ وَتَوَلَّوْا وَهُمْ مُعْرِضُونَ فَعَاقَبَهُمْ نِفَاقًا فِي قُلُوبِهِمْ إِلَى يَوْمِ يَلْقَوْنَهُ بِمَا أَخْلَفُوا اللَّهَ مَا وَعَدُوهُ وَبِمَا كَانُوا يَكْذِبُونَ۔
अलम यालमु अन्नल्लाह यालमु सिर्रहुम व नजवाहुम व अन्नल्लाह अल्लामुल ग़ुयूब, कि उनने वादा किया था और वादा करने के बाद कि अगर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम पर फजल फरमाए, हमें माल दे, तो हम इसमें से सदका खैरात करेंगे। जब अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उन पर फजल किया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको माल दिया, तो अपने वादे से वो मुकर गए और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको मुनाफिकीन में शुमार कर दिया। और फिर आगे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने इसी आगे वाले आयत में फरमाया कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त सब कुछ जानते हैं, जो कि वो मशवरा करते हैं, जो कुछ वो करते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को सब मालूम है। बहरहाल जब उसको ये पता चला कि ये आयतें उतरी हैं, तो वो दौड़ा हुआ आया कि मेरा माल ले लें। अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मना फरमा दिया। फिर उसके बाद वो हज़रत अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर खिलाफत में आया। अबू बकर सिद्दीक़ रदी अल्लाह ताला अन्हु ने भी मना कर दिया। फिर हज़रत फ़ारूक आज़म रदी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में आया, उनने भी मना कर दिया। दोस्तों, ये सालबा बिन अबी हातिब कौन है? ये मुनाफिक आदमी है। हाफिज़ हजर बिन अस्क़लानी रहमतुल्लाह ने लिखा है कि एक सालबा बिन हातिब है और एक सालबा बिन अबी हातिब है। सालबा बिन हातिब जो है वो बदरी सहाबी है, उससे ऐसे वाक़े की तवक्को भी नहीं रखी जा सकती। और ये जो है ये मुनाफिक है। हज़रत लिखते हैं कि मस्जिद ज़िरार जो मुनाफिकीन ने बनाई थी, उसके अंदर इसने भी साथ दिया था, इसने भी तामीर करवाई थी। इससे हमें ये पैगाम, ये सबक मिलता है कि इंसान माल के अंदर इतना डूब जाता है, इतना डूब जाता है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त को भूल जाता है। तो दोस्तों, हमें चाहिए कि हम अपने माल में से सदका खैरात करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने जितना दिया है उसी पर शुक्र अल्लाह का अदा करें। तो बुखल की वजह से दिल में मर्ज़ पैदा होता है, इंसान दुनिया के पीछे लग जाता है। इसलिए फ़ारसी की किसी शायर ने कहा भी है कि बखील अज़बुअद के ज़ाहिदे बहरो बर, बखील अज़बुअद के ज़ाहिदे बहरो बर, बेहस्ती नाबासद के बहुक्म खबर। इन इशारा की हदीस मुबारक की तरफ अल्लाह के महबूब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बखील जन्नत की खुशबू भी न सूंघ सकेगा। हमें चाहिए कि हम बुखल से बचें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मुझे और आप सबको बुखल से बचाए।